ذہنی دباؤ۔ تمہیں پتہ ہے جانو، اس دنیا میں 2 قسم کے افراد پائے جاتے ہیں۔ 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کار اڑاتے ہوئے میرے شوہر نے کہا اور ایک بازو اسٹیئرنگ سے ہٹا کر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ ایک وہ جو زندگی کی سڑک کی سب سے آخری لائن میں ہر منزل سے زو کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر زور سے ہارن بجایا، آگے والی گاڑی کو زیر لب کوسا اور اسے سائڈ دے کر دوبارہ گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اور دوسرے وہ جو پنکچر شدہ سائیکل کی طرح سب سے پہلی لائن میں دھیرے دھیرے لنگڑاتے ہوئے وہ مشکل پہلی ہی منزل تک پہنچ پاتے ہیں۔ یکدم اس نے زور سے بریک لگائے، میرا سر آگے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس نے زور سے کہکا لگایا اور برابر والی گاڑی میں بیٹھے فرد کو نہایت اشتعال انگیز اشارہ کیا۔ وہ آگ بگولا ہو گیا اور پھر ہماری گاڑیوں کے درمیان ریس شروع ہو گئی۔ میں اپنے ناخن پوری طرح سیٹ میں گاڑے بیٹھی تھی اور دل ہی دل میں خدا سے باحیریت منزل تک پہنچ جانے کی دعا مانگ رہی تھی۔ میرا شوہر حسب معمول تیز رفتاری کا نیا عالمی ریکارڈ بنانے کی کوشش میں مصروف تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کے منہ سے اتنی ہی رفتاری سے آس پاس کی گاڑیوں کے لیے گالیاں بھی رواں تھیں۔ اور پھر بے ہوش ہونے سے پہلے آخری چیز جو مجھے یاد ہے وہ 100 میل فی گھنٹہ پر لرزتی سوئی تھی۔ اس سفر نے مجھ پر ایک نہایت واضح حقیقت کو کھول دیا۔ میرا شوہر صحیح کہتا تھا، واقعی اس دنیا میں 2 قسم کے افراد پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو زندگی میں ہمہ وقت ہنگامہ، افراتفری، دباؤ اور ہیجان پسند کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو ان باتوں سے حتی الامکان اجتناب برتتے ہیں۔ میرا شوہر پہلی قسم سے اور میں دوسری قسم میں سے تھے۔ اس کا تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کا جنون مردانہ فطرت کے اظہار کا ایک ذریعہ نہیں بلکہ ایک خطرناک ترین ذہنی بیماری کی علامت ہے۔ وہ بیماری جسے ماہرین نفسیات ہیجان پسندی کہتے ہیں۔ افراتفری، انتشار، جذبات سے ابلتے ہوئے خون کی روانی، چیخ پکار ان کی ضرورت ہے۔ آپ نے بھی ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، یہ آخری منٹ تک کام کو ٹالتے ہی رہتے ہیں، اگرچہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کام ان کے سپرد کیا گیا ہے وہ انہیں کو ایک مقررہ وقت میں پورا کرنا ہے۔ پھر وہ اس سے نامکمل پڑا رہنے دیتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ پانی بالکل ہی سر پر آ پہنچا ہے تب بند باندھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ پھر جب وہ بھاگ دوڑ، چیخ پکار کر کے تیزی سے بالکل آخری وقت میں کام مکمل کر لیتے ہیں تو ایک اور بیمار حال کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھ میں کام کرنے کی بڑی صلاحیت ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میں اس سے بھی زیادہ کام اتنے ہی وقت میں کر سکتا ہوں۔ اس خیال کا نتیجہ یقیناً آپ جانتے ہوں گے، یعنی کام کا مزید دباؤ اور برداشت سے باہر ہوتی سرگرمیاں۔ دوسری طرف میری شوہر کی پیش کردہ تعریف کے مطابق اگلی قسم کے لوگ، جن میں بھی شامل ہوں، اپنی زندگی میں اس ہیجانیت کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکتے اور ہر قسم کے دباؤ کا شکار بآسانی ہو جاتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ زمانہ طالب علمی میں ہر سال سالانہ امتحانات دینے کے بعد لازمی بستر پر پڑ جاتی تھی، جس کا ذمہ دار بخار، فلو یا ٹونسلز کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ ان بیماریوں کی واحد بنیادی وجہ کیا تھی، یعنی مجھ میں کسی بھی طرز کا، کسی بھی درجے کا دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت بالکل بھی نہیں ہے، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کے آگے فوراً ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ شاید اپنے شوہر کے خلاف میں سکون پسند ہوں۔ کسی بھی بیماری کو واقع ہونے کے لیے چند وجوہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرے میں افراد اپنے جسم کی نفسیاتی تشکیل، ناقص غذا، طرز زندگی، غیر صحت مند ماحول اور دیگر عوامل کی بنا پر بیمار پڑتے ہیں، لیکن جدید ترین سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ دنیا بھر میں موجود 50 سے 60% بیماریوں کا تعلق ہیجان یا ذہنی دباؤ سے ہے، اور وہ افراد جو ہیجان یا دباؤ پسند ہوتے ہیں، ان میں کسی بھی بیماری سے متاثر ہونے کی صلاحیت ایک عام نارمل فرد کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں گلے اور حلق کی بیماریاں، دل کے امراض، مختلف اقسام کے السر، کینسر، اعصابی کھچاؤ، بے خوابی، جگر کا بڑھ جانا، حادثات، حتیٰ کہ خودکشی، نظام ہضم کی بے قاعدگیاں اور وقفے سے سر کا درد اس کے سب سے چھوٹے انعامات ہیں۔ اس جدید ترین انکشاف نے کہ ہماری بیشتر جسمانی بے قاعدگیوں کا سبب ہیجان ہے، سائنسی دنیا میں زلزلہ پیدا کر دیا اور طبی تحقیق کا رخ موڑ دیا۔ سائنسدان اور طبی ماہرین اب اس بات کی کھوج لگا رہے ہیں کہ ہم میں سے چند افراد اس کا شکار کیوں ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں
اور مختلف افراد میں اس کی شدت کیوں مختلف ہوتی ہے۔ دباؤ سے متعلق اس نظریے نے ایک نئی سائنسی شاخ کا آغاز کیا جسے سائیکو نیورو امیونولوجی کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے تحت ذہن اور بدن کے باہمی تعلق اور عمل کو نئے نظریات کی بنیاد پر سمجھنے کا آغاز ہوا ہے۔ اس نئی شاخ کی سب سے پہلی دریافت کہتی ہے، اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو صحت مند رویہ اپنائیے۔ تازہ ترین تحقیقات کہتی ہیں کہ ہیجان یا دباؤ ابتدائی زمانے سے ہی انسان میں موجود رہا ہے۔ قدیم دور میں بھی انسان اس سے اتنے ہی متاثر ہوتے تھے جتنے کہ اب پریشان ہیں، لیکن قدیم زمانے میں اس ہیجان کی نوعیت مختلف تھی۔ قدیم انسان میں ہیجان کا تعلق زیادہ تر ان قوتوں سے تھا جو اس کی بقا کے خلاف مصروف عمل رہتی تھیں، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ اس ہیجان نے ہمارے آباء و اجداد کو زندہ رہنے میں سب سے زیادہ مدد دی ہے، اور یہ دشمن قوتوں کے خلاف بدن کے ایک فطری ہتھیار کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں انسانی شعور نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ ہر موقع کے لیے مناسب دفاعی آلات ایجاد کر سکتا، لہٰذا اس کی اندرونی قوتیں ہر قسم کی صورتحال میں اس کی معاونت کرتی تھیں۔ مثلاً جب قدیم انسان کسی ہونہار درندے کا سامنا کرتا تھا تو اس کے جسم میں موجود اڈرنلین اور پیچوٹری غدود یکدم اپنی رطوبتیں خارج کرنا شروع کر دیتے تھے، جو دوران خون میں فوراً شامل ہو کر دل کی دھڑکن، خون کے دباؤ، سانس کی آمد و رفت اور خلیوں کی مضبوطی میں اضافہ کر دیتے۔ یوں اس فرد کا پورا جسم ایک قسم کی حالت جنگ میں آ جاتا، جہاں پر سپاہی دشمن سے نبرد آزما ہونے یا میدان جنگ چھوڑنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ جسم کے تناؤ کی اس حالت میں ہی فرد کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ آیا وہ دشمن سے مقابلہ کرے یا فرار اختیار کرے۔ موجودہ دور میں ہیجان تو وہی ہے، لیکن اسباب تبدیل ہو گئے ہیں، تاہم جدید اور جدید انسان میں اس سے مقابلہ کرنے یا راہ فرار اختیار کرنے کی صرف ابھی بھی مشترک ہے۔ آج انسان کو کسی ہونہار موذی درندے سے جان کا خوف لاحق نہیں، بلکہ گھنٹوں ٹریفک جام یا دفتری جھگڑے اس کی غدودی نظام اور دل کی دھڑکن کو متاثر کرتے ہیں۔ آج انسان کو بے شمار ایسے مسائل کا سامنا ہے جو اس کے لیے زندگی و موت کی اہمیت تو رکھتے ہیں، لیکن جن کے لیے مناسب رد عمل موجود نہیں ہے۔ مثلاً وہ ٹریفک جام میں پھنس کر سوائے جلنے کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا، دفتر میں موجود ساتھی کی حماقتوں اور اس کے دانت نہیں توڑ سکتا، ٹی وی خود صحیح نہیں کر سکتا اور بڑھی ہوئی مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج انسان بیشتر مواقع پر کچھ نہیں کر سکتا اور اس کے پاس اپنے رد عمل کے اظہار کے لیے کوئی مناسب صورت نہیں۔ وہ کسی پریشر کوکر کی مانند اندر ہی اندر بڑھتا جاتا ہے، اگرچہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر کے غبار کو نکاسی کا راستہ ملے۔ وہ اپنی جان سے دنیا کو بھی آگاہ کر دے، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اس کے اندر کا غبار بڑھتا ہی جاتا ہے اور پھر ایک دن اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی بیماری۔